سلام چندر غم شبیر میں آنکھوں سے جو غم شبیر میں آنکھوں سے جو آنسو بہاتے ہیں غم شبیر میں آنکھوں سے جو آنسو بہاتے ہیں غم شبیر میں آنکھوں سے جو آنسو بہاتے ہیں زہر قسمت وہی جنت میں گھر اپنا بناتے ہیں زہر قسمت وہی جنت میں گھر اپنا بناتے ہیں غم شبیر میں آنکھوں سے جو آنسو بہاتے ہیں لحد میں جب فرشتوں نے مجھے دیکھا تو یوں بولے لحد میں جب فرشتوں نے مجھے دیکھا تو یوں بولے تیری امداد کو مشکل کشا تشریف لاتے ہیں تیری امداد کو مشکل کشا تشریف لاتے ہیں غم شبیر میں آنکھوں سے جو آنسو بہاتے ہیں کمر ٹوٹی ہوئی ہے شاہ کی عباس کے غم میں کمر ٹوٹی ہوئی ہے شاہ کی عباس کے غم میں یہ ہمت ہے جوان فرزند کی میت اٹھاتے ہیں یہ ہمت ہے جوان فرزند کی میت اٹھاتے ہیں غم شبیر میں آنکھوں سے جو آنسو بہاتے ہیں کہا رو کر یہ زینب نے مدد کو آئیے بابا کہا رو کر یہ زینب نے مدد کو آئیے بابا ستمگر عابد بیمار کو بیڑی پہناتے ہیں ستمگر عابد بیمار کو بیڑی پہناتے ہیں غم شبیر میں آنکھوں سے جو آنسو بہاتے ہیں ذرا دیکھے تو کوئی حوصلہ اس گھر کے بچوں کا ذرا دیکھے تو کوئی حوصلہ اس گھر کے بچوں کا علی اصغر گلے پہ تیر کھا کر مسکراتے ہیں علی اصغر گلے پہ تیر کھا کر مسکراتے ہیں غم شبیر میں فاتحہ
ٹھیک ہے چند سماج بنا آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے، اس طرف لشکر آدم صفرائی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، برچیاں کھاتے چلے آتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاس کو ہے شور ستمگاروں میں، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، زخمی بازو ہے کمر خم ہے بدن میں نہیں تار، ڈگمگانے میں نکل جاتی ہے قدموں سے رکاب، پیاس کا غلبہ ہے لب خشک ہے آنکھیں پرآب، تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا عدا کو جواب، تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا عدا کو جواب، شدت ذوق سے جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں سینکڑوں تیر تن سے گزر جاتے ہیں، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، کوئی سید کا نہیں آہ بچانے والا، ہر بلا کو ہے اور ایک زخم اٹھانے والا، پیاس میں کوئی نہیں پانی پلانے والا، پیاس میں کوئی نہیں پانی پلانے والا، سنبھلے کس طرح بھلا برچیاں کھانے والا، سنبھلے کس طرح بھلا برچیاں کھانے والا، چرخ سے آگ بڑھاتے ہے زمین جلتی ہے، مائے گرمی کے زبان خشک ہے لو چلتی ہے، آج شبیر پہ کیا حضرات مومنین، سماعت فرما رہے تھے جناب شفاعت حسین صاحب اور ان کے ہمنوا کو۔ آج کی یہ مجلس اصالہ ثواب برائے اصالہ ثواب مرحوم حسین اکبر صاحب اور مرحومہ کنیز صغرا کے اصالے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔
جسے خطاب کریں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب۔ سوزخانی کا سلسلہ ختم ہوا اور اب پیشخانی کا سلسلہ، جس کی پہلی کڑی جناب شیر علی صاحب سے معتبرہ گزارش ہے کہ رونق افروز ممبر ہو، اور جو حضرات ادھر تشریف فرما ہیں وہ اگر ہمارے کہنے سے ادھر آ جائیں تو ان کا دوہرا فائدہ ہوگا۔ ایک تو کسی کے لیے جگہ چھوڑیں گے ثواب مل جائے گا، دوسرے جو یہ سرولی ہوا آ رہی ہے آپ کو اس سے بھی آرام مل جائے گا۔ جناب شیر علی صاحب سے معتبرہ گزارش ہے کہ رونق افروز ممبر ہوں، آپ ان کا استقبال کریں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک مطلب چند اشعار پیش کرتا ہوں، ایک بازو بلند نعرہ صلوات۔ سرور کے زائرین سے یہ فائدہ ملے، سرور کے زائرین سے یہ فائدہ ملے، در نجف ملے کبھی خاک شفا ملے، سرور کے زائرین سے یہ فائدہ ملے، بازو بلند نعرہ صلوات۔ ایسے بھی زائرین شہ کربلا ملے، ایسے بھی زائرین شہ کربلا ملے، کچھ بھی نہ ان کے پاس کفن کے سوا ملے، سرور کے زائرین سے یہ فائدہ ملے۔ شعر دیکھیں گے بطور خاص، سورج کو ساتھ لے کے کہیں ڈھونڈ آئیے، سورج کو ساتھ لے کے کہیں ڈھونڈ آئیے، ارے ممکن نہیں حسین کوئی دوسرا ملے، سرور کے زائرین سے یہ فائدہ ملے، سرور کے زائرین سے یہ فائدہ ملے۔ اور یہ میرا پسندیدہ شعر دیکھیں، غیبت کی ذوالفقار پہ لکھی ہے خواہشیں، غیبت کی ذوالفقار پہ لکھی ہے خواہشیں، خولی ملے سنان ملے حرملا ملے، سرور کے زائرین سے یہ فائدہ ملے، اکبر تمہارے حسن میں کیا ایسی بات ہے، اکبر تمہارے حسن میں
تم فیصلہ کرو مختار فوج شام کا، تم فیصلہ کرو، اللہ چاہتا ہے کہ اچھی سزا ملے، سرور کے زائرین سے مختار فوج شام کا، تم فیصلہ کرو، اللہ چاہتا ہے کہ اچھی سزا ملے، سرور کے زائرین سے یہ فائدہ ملے، سرور کے زائرین سے یہ فائدہ ملے۔ نعرہ صلوات۔ حضرات، یہ تھے جناب شیر علی صاحب جو بارگاہ مولا میں بہترین خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں کسی تمہید کے بغیر مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں چھوٹے بھائی جناب امن سلطان پوری صاحب سے کہ بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی تشریف لائیں، آپ ان کا استقبال کریں، بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ ایک مطلب 2 سے 3 شعر پیش کر رہا ہوں، امید جہاں جہاں تشریف فرمائیں ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد۔ پیارے نبی کا پیارا نواسا حسین ہے، پیارے نبی کا پیارا نواسا حسین ہے، ہم کیا ہیں انبیاء کا سہارا حسین ہے، پیارے نبی کا پیارا نواسا حسین ہے، ہم کیا ہیں انبیاء کا سہارا حسین ہے، ہم نے یہ کب کہا کہ ہمارا حسین ہے، حر بن کے تم بھی آؤ تمہارا حسین ہے، ہم نے یہ کب کہا کہ ہمارا حسین ہے، حر بن کے تم بھی آؤ تمہارا حسین ہے، کل کربلا کے دشت میں پہچانتے نہ تھے، اب سب یہ کہہ رہے ہیں ہمارا حسین، کل کربلا کے دشت میں پہچانتے نہ تھے، اب سب یہ کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے، منبر پہ آ کے سید سجاد نے کہا باد حسین نام ہمارا حسین، باد حسین نام ہمارا حسین ہے، باد حسین نام ہمارا حسین ہے۔ کون کہتا ہے کہ شہ کا ماتمی خطرے میں ہے، کون کہتا ہے کہ شہ کا ماتمی خطرے میں ہے، جو عزاداروں سے الجھا بس وہی خطرے میں ہے، جو عزاداروں سے الجھا بس وہی خطرے میں ہے، جوڑ لو رشتہ غم سرور سے اب بھی وقت ہے، جوڑ لو رشتہ غم سرور سے اب بھی وقت ہے، دشمنوں ورنہ تمہاری ہر خوشی خطرے میں ہے، دشمنوں ورنہ تمہاری ہر خوشی خطرے میں ہے، اور یہی کہتا ہوا پہنچا در شبیر پر، موت اطمینان میں ہے زندگی خطرے میں ہے، اور یہی کہتا ہوا پہنچا در شبیر پر، موت اطمینان میں ہے زندگی خطرے میں ہے، موت اطمینان میں ہے زندگی خطرے میں ہے۔ کیا بتاؤں تمہیں اللہ سے تم کیا مانگو، کیا بتاؤں تمہیں اللہ سے تم کیا مانگو، کچھ نہ مانگو غم شبیر کا صدقہ مانگو، کچھ نہ مانگو غم شبیر کا صدقہ مانگو، مار ڈالے نہ کہیں پیاس کی شدت تم کو، مار ڈالے نہ کہیں پیاس کی شدت تم کو، جاؤ عباس کے مشکیزے سے دریا مانگو، جاؤ عباس کے مشکیزے سے دریا مانگو، جاؤ عباس کے مشکیزے سے دریا مانگو، کیوں ہو مایوس کہا شاہ نے راہب کی طرح، کیوں ہو مایوس کہا شاہ نے راہب کی طرح، جا کے بیشیر کے گہوارے سے بیٹا مانگو، جا کے بیشیر کے گہوارے سے بیٹا مانگو، ظلم کے تیر کو دینا ہے جو منہ توڑ جواب، ظلم کے تیر کو دینا ہے جو منہ توڑ جواب، علی اصغر کی ہنسی سے لب و لہجہ مانگو، علی اصغر کی ہنسی سے لب و لہجہ مانگو، بولی جنت در جنت پر کھڑے ہیں جو لوگ، ان سے روزے نہیں عاشور کا فاقہ مانگو،
ترین صلوات محمد وآل محمد. بولی جنت در جنت پکھڑے ہیں جو لوگ، ان سے روزے نہیں عاشور کا فاقہ مانگو. یہ تبرک نہیں زہرا کی دعا ہے یاروں، یہ تبرک نہیں زہرا کی دعا ہے یاروں. فخر سے مجلس شبیر میں حصہ مانگو، فخر سے مجلس شبیر میں حصہ مانگو. ان کی قسمت میں اندھوروں کے سوا کچھ بھی نہیں. شام والوں سے کہو اب نہ سویرا مانگو، شام والوں سے کہو اب نہ سویرا مانگو. حضرات، یہ تھے جناب امن سلطان پوری صاحب جو بہترین اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے. انہوں نے جناب حر کا تذکرہ کیا اور مجھے بیٹھے بیٹھے جناب جدار اکبر آبادی یاد آ گئے کہ حر تیرے دل میں جو احساس گنہگاری ہے، حر تیرے دل میں جو احساس گنہگاری ہے، کیا یہ دوزخ سے جنا جانے کی تیاری ہے؟ حر تیرے دل میں جو احساس گنہگاری ہے، کیا یہ دوزخ سے جنا جانے کی تیاری ہے؟ تو آ رہے ہیں جو یہ فتوے غم سرور کے خلاف، ایسا لگتا ہے ابھی راکھ میں چنگاری ہے. آ رہے ہیں جو یہ فتوے غم سرور کے خلاف، ایسا لگتا ہے ابھی راکھ میں چنگاری ہے. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ انہی اشعار کے سائے میں معتبرہ گزارش کرنے جا رہا ہوں. مجد الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ببر علی خان صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ رونق افروز منبر ہو اور آپ مولانا کے بیان سنیں اور محظوظ ہوں. استقبال کریں مولانا کا آواز بلند نعرہ صلوات. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے مرحوم حسین اکبر اور ان کے اہلیہ مرحومہ کے روح کا مدار بخشید. بڑے اختصار کے ساتھ قبلہ تشریف فرما ہے اور صاحب خانہ کی خواہش کے مطابق میں آ گیا ہوں. صرف اور صرف 20 منٹ 15 یا 20 اس کے بعد سرکار ہوں گی اور سرکار کا بیان ہو گیا. بابا دے بلند صلوات بھیجیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد و اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اول ما خلق اللہ نوری صلوات حضور سرور کائنات کی بڑی مشہور و معروف احادیث مبارکہ جس میں سرکار ختمی مرتبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے پروردگار عالم نے میرے نور کو خلق کیا ہے۔ حضور کا نور سب سے پہلے خلق ہوا، پھر نبی ہی نے فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، اور دیکھو میں اور علی ایک ہی نور سے۔ یاد رکھیے کہ نور جو خلق ہوا، سب سے پہلے نور خلق ہوا آدم کے وجود سے پہلے، آدم کے آنے سے پہلے 14,000 سال پہلے یہ نور خلق ہوا، اور اس کے بعد سب سے پہلے کسی شے نے پروردگار کی تسبیح و تقدیس کی ہے تو وہ نور محمد نے۔ سبوحن اور قدوسن کی تسبیح جو پڑھی ہے سب سے پہلے سرکار ختمی مرتبہ نے، اور اس کے بعد پھر کائنات کو سجایا اور کائنات بنایا، اس کے بعد پھر جناب آدم کی خلقت۔ لیکن خلقت سے پہلے چاہے وہ نور محمد رہا ہو چاہے نور علی، یہ تقسیم ہو چکا تھا۔ علی کا بھی نور تھا، نبی کا بھی نور تھا، پنجتن امام حسن کا بھی نور، امام حسین کا بھی نور، شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام علیہ۔ اس لیے کہ آدم کی خلقت کے وقت خود نبی نے یہ فرمایا کہ کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، تو نبی نے تو کہہ دیا، فوراً میرے مولا نے آواز چاہے کنت ولی آدم بین الماء والطین، میں بھی اس وقت ولی تھا، کنت ولی آدم بین الماء والطین، میں بھی اس وقت ولی تھا۔ نبی نے بھی کہا کہ میں بھی اس وقت نبی تھا جب آدم کا پتلا بنایا جا رہا تھا، آدم آب اور گل کے درمیان میں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان، اور آدم کی خلقت کے بعد اس نور کو اللہ نے شعبے میں رکھا، اصلاب مطہر میں رکھا، اور یہ اصلاب مطہر سے منتقل ہوتا ہوا نور آدم سے چلا، آدم کے شعب میں آیا، اور شعب آدم سے پھر شعب نور میں آیا، اور شعب نور سے پھر شعب ابراہیم میں آیا۔ بس 15 یا 20 منٹ کی گفتگو رہے گی تو میں پہلے بھی کہہ چکا۔ شعب ابراہیم میں آیا، اور پھر شعب ابراہیم سے 2 نسلیں چلی، ابراہیم سے 2 نسلیں چلی، ایک نسل اسحاق کے حصے میں گئی اور ایک نسل اسماعیل کے حصے میں آئی۔ اسحاق سے 2 نسل چلی، وہ عیسیٰ تک آئی، وہ انبیاء بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی، لیکن فرق دونوں نسلوں میں یہ ہے کہ اسحاق کی نسل میں اللہ نے نبوت کو رکھا، جب توجہ رکھے گا تو بات کرنے جا رہا ہوں، اسحاق کی نسل میں پروردگار نے نبوت کو رکھا، نسل ابراہیم نسل اسماعیل میں اللہ نے نبوت کو بھی رکھا، امامت کو بھی رکھا، نبوت کو بھی رکھا، امامت کو بھی رکھا، لیکن نسل اسحاق میں فقط نبوت کو رکھا، اللہ نے امامت کو نہیں رکھا۔
इसलिए कि इब्राहिम इमाम बनाए गए, लेकिन इब्राहिम के बाद इसहाक और इस्माइल से ये सजरा, ये नस्ल चली। इसहाक की नस्ल में अंबिया बनी इसराइल है और उसमें सबसे आखिरी नबी जनाब ईसा है। ईसा ने गहवाने में गुफ्तगू किया और दुनिया वालों को बताया कि इन्नी अब्दुल्ला आताजल किताब जाननी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे किताब दी गई है, नबी बना के भेजा गया है। दोस्तों याद रखो, अजीजों गौर करो कि अगर ईसा बोले होते और नस्ल इस्माइल में कोई ना बोला होता तो आज ईसाइयत हमें ताना देती। क्या सुन रहे हैं कि ईसा बोले बाकी कोई नहीं बोला, अब नस्ल इस्माइल में दबा लिया है। अंबिया बनी इसराइल में ईसा है आखिरी नबी। और क्या कहा, जनाब मरियम ताहिरा मुताहिरा, या मरियम इन्नल्लाह तफाके व तारिके व तफाके अला निसाइल आलमीन। अल्लाह ने मुंतखब किया, अल्लाह ने चुना, किसी और ने थोड़ी चुना, किसी अहले वहले ने थोड़ी चुना। और उसके बाद उनकी कौम के लोग आए तो मरियम से कहा, मरियम ने क्या किया, तो जब मरियम ने इशारा किया, फशारत रहे, इशारा किया कि अगर आए हो तो हमसे ना पूछो, इस आने वाले बच्चे से पूछो, ये बताएगा। जब वो कौन ईसा की तरफ मुड़ी तो ईसा ने फौरन कहा इन्नी नहीं, इस कौम ने कहा कैफान नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया। गौर कीजिएगा, मैं इस बच्चे से क्या गुफ्तगू करूं जो अभी महद में है, जो अभी महद में है। जैसे कहा वैसे जनाब ईसा ने कहा इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब व जअलनी नबिया। कौम के समझ में आ गई क्या कर दिया, आम बच्चा होता तो गुफ्तगू ना करता, या आने वाला नुमाइंदा खुदा है तभी तो महक में बोल रहा है। अरे दुनिया वालों, कौम ईसा को मालूम हो गया, दुनिया आज तक अली को ना समझ सके। और मौला ने कुरान सुनाया, तौरेत, ज़बूर, इंजील चारों किताबों को सुना दी। तो क्या मेरे मौला ने इस वजह सुनाया कि कुल्ला शैन ऐसा ना हो फी इमाम मुबीन, मैं कायनात में सबसे ज्यादा इल्म लेके आया हूँ, या हर शय को अल्लाह ने शुबो दिया इमाम मुबीन में? नहीं, ये बात नहीं थी। मेरे मौला ने ईसा को भी, ईसाइयत को भी जवाब दिया कि तुम्हारा आएगा तो एक आय पड़ेगा, और मोहम्मद का मसीह आएगा तो चारों किताबों का सुनाएगा। तुम्हें तो सलवा भेज दीजिए। तो नस्ल इस्माइल में नबूवत को भी रखा, इमामत को भी रखा, और इस्माइल से जब ये नूर मुंतकिल हुआ तो फिर हाशिम, और हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब तक आया, और अब्दुल मुत्तलिब के बाद ये नूर एक सिलसिला इमामत से मिला, एक सिलसिला नबूवत से। सुल्ब अब्दुल्ला में नबूवत को रखा, सुल्ब अबू तालिब में इमामत को रखा, और याद रखिए नबूवतें खत्म हो गई, लेकिन जिसके सुल्ब से इमामत का आगाज हुआ, क्या सुने, वो लग सुबह कयामत तक बाकी रहेगी। अब इमामत का सिलसिला और वो अब सुबह कयामत तक वो बाकी है, बाकी रहे। अजीज़ान गिरामी, बस
میں نے اپنے بیان کو ختم کر دیا، لیکن حسن صاحب تشریف لا چکے ہیں اور یہ تو صاحب خانہ کے خواہش کے مطابق میں آ گیا. صلوات بھیجو محمد. ابھی تو غور کیجیے، فکر کیجیے. ابو طالب ہی کی محنت، کاوش، قربانی، سب کچھ اسلام میں ابو طالب ہے. اگر غور کیا جائے، فکر کیا جائے تو ہر منزل پر جناب ابو طالب ہی نظر آئیں گے. اور حد یہ ہے کہ جب واقع کربلا ہوا تو بتا دے کوئی کہ مدینے سے کتنے نکلے اور مکے سے کتنے آئے اور شام سے کتنے آئے اور کوفے سے کتنے آئے. سوائے خانوادہ ابو طالب کے کوئی نہ آیا اور نہ کوئی شہید ہوا. یہ تو 72 کی تعداد ہے. لیکن ہر موڑ پر، ہر منزل پر اتنی بڑی قربانی ابو طالب ہی نے دیا، کسی اور نے نہیں دیا. اور ایسی ایسی قربانیاں دی کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد کریں، رہتی دنیا تک لوگ روتے رہیں گے. معمولی قربانی نہیں ہے، اسے قربانی آج تک کسی نے پیش نہیں کی. عزیزو سوچو اور نوجوان راہ خدا میں چلا گیا، بوڑھے راہ خدا میں چلے گئے، کمسن بچے راہ خدا میں چلے گئے. اور ایسی سی قربانیاں. لیکن مظلوم کربلا سے کسی نے پوچھا، خام نے پوچھا، مولا آپ کے سارے زخم جتنے زخم لگے تھے وہ سب منجمد ہو گئے؟ تو مولا حسین نے یہی بتایا کہ سارے زخم ٹھیک ہو گئے لیکن 2 زخم آج تک نہیں ٹھیک. ایک علی اکبر کی قربانی اور ایک مولا باپ کی شہادت. مولا باپ کی شہادت اور علی اکبر کی شہادت کا زخم ابھی پر نہیں ہوا. عزیزو جانتے ہیں نہ ایسا بیٹا ملے گا نہ ایسا بھائی ملے گا. لیکن دوستو حسین ابن علی اکبر کو کتنا چاہتے تھے، کتنی محبت تھی، کتنی قربت تھی. ہر باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی، لیکن حسین کی چاہت علی اکبر کے لیے کچھ اور تھی. عزیزو بس ایک روایت مجلس تمام. اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ حسین علی اکبر کو کتنا چاہتے. 72 کی شہادت کے بعد جب یہ قافلہ چلا وہ 2 ملے اور یہ قافلہ جب آگے بڑھا تو نیزے پہ شہداء کے سر اور جس نیزے پہ مظلوم کربلا کا سر تھا، ایک نیزے پہ علی اکبر کا سر تھا. راوی یہ کہتا ہے کہ جس نیزے پہ علی اکبر کا سر تھا اور جس کے ہاتھ میں تھا، جب وہ اپنے ہاتھ کو موڑتا تھا علی اکبر کا چہرہ مڑ جاتا تھا تو حسین اپنے چہرے کو علی اکبر کی طرف موڑ دیا کرتے تھے، موڑ دیا کرتے تھے. بار بار علی اکبر کے چہرے پہ مظلوم کربلا دیکھا کرتے تھے. ظالموں کو یہ گوارا نہ ہوا. علی اکبر کے سر کو نیزے سے اتارا اور لے جا کے صندوق میں رکھ دیا. مجلس ختم ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ جس نیزے پہ سر حسین تھا اب اس نیزے پہ سر نہیں ہے. ظالم تازیانہ لے کے سید سجاد کے قریب آیا اور کہتا سید سجاد سے بتاؤ تمہارے بابا کا سر کہاں گیا؟ تو مظلوم کربلا کے آنکھ تو مرتبہ امام سجاد کے آنکھوں میں آنسو آ گیا. سوال کیا کہ میرے بابا کا سر کہیں اور نہیں گیا ہے، میرے بابا کا سر اسی صندوق میں ہے جس میں میرے بھیا علی اکبر کا سر رکھا گیا ہے. عزیزو ارے جب یہ لوگ آئے اور صندوق کو کھولا گیا تو عجیب و غریب منظر تھا. جب مرتبہ لمحہ
کا بوسہ لے رہا تھا، اور ایک مرتبہ حسین طرف کے بولے، اے بیٹا علی اکبر، ارے تیری شہادت کے بعد یہ تیرا بابا ارے کیسے صبر کرے، اے میرے لال میرا سب ٹھیک ہو گیا، لیکن تیری شہادت کا زخم ابھی تک نہ ٹھیک ہوا ہے، نہ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مغل علی صاحب قبلہ کو۔ پھر ایک بار آپ سے معتبرہ گزارش ہے، اگر زحمت نہ ہو اور مزاج عالیہ پہ بات نہ ہو میری بات تو تھوڑا تھوڑا آگے سے مٹائیں، جو حضرات ادھر ہیں ادھر بھی جگہ ہے ادھر آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہونے پائے۔ حضرات مومنین، آج کی یہ مجلس مرحوم مقبول سید حسین اکبر صاحب، ابن غلام اکبر صاحب اور مرحومہ کنیز صغرا بنت محمد عباس صاحب کے ایصال ثواب کے منعقد کی گئی ہے۔ گزشتہ سال بھی اس مجلس کو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حسنین باقری صاحب قبلہ نے ہی خطاب کیا تھا، اور آج کی اس مجلس کو بھی پھر ایک مرتبہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حسنین باقری صاحب قبلہ خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ مولانا موصوف کی بارگاہ میں معتبرانہ گزارش ہے کہ روز منبر ہو، اور آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں معتبرانہ گزارش ہے کہ مولانا کا استقبال کرے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین الترا بمقدمہ الفداء، ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاسل حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ تلاوت فرماتے مرحوم سید حسین اکبر ابن سید غلام اکبر اور مرحومہ کنیز صغرا بنت سید محمد عباس کی ارواح کو حاصل کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ ربی، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات محمد
ہے اور قرآن کریم کے مشہور و معروف آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس آیت کا عنوان ہی آیہ ولایت ہے۔ البتہ ایک مکمل مجلس ہو چکی ہے، اس کے فوراً بعد رسالہ ثواب کی غرض سے کچھ باتیں آپ کے سامنے اعلان ہے۔ آیت سب کو یاد ہے، اور اگر عنوان الفاظ یاد نہ ہو تو مفہوم ہر ایک کے ذہن میں ہے۔ انما ولیکم اللہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، 5واں سورہ اور 55ویں آیت۔ عنوان اس کا ہے آیہ ولایت، کیونکہ ولایت کا تذکرہ ہے۔ آغاز یہاں سے ہے کہ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ولی ہے، والذین آمنوا، اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور مصداق کے اعتبار سے روایات کی روشنی میں اس آیت کا مصداق یا شان نزول مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بابرکت ذات گرامی ہے۔ اور بقیہ بہت سی باتوں کو چھوڑتے ہوئے صرف ایک پہلو کو عرض کرنا ہے کہ آیت در حقیقت ولایت خدا کو بیان کر رہی ہے، اور ولایت خدا کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت اور توحید کو صحیح طور پر سمجھ سکیں۔ اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک ہم اللہ کو ولی تسلیم نہ کر لیں، جب تک ہم اس کی ولایت کا اقرار نہ کر لیں ہماری توحید مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور چونکہ توحید کے مقابلے میں شرک ہے، اور شرک کے سلسلے میں سورہ لقمان کی آیہ کریمہ جس میں جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، اور وہ آج بھی قرآن میں موجود ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے لال ہرگز شرک نہ کرو۔ اور پھر ایک جملہ ہے، یہ ہر زمانے میں قابل غور ہے، شرک سے منع کیا ہے، اور یہ جملہ کہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کی نظر میں جو عظیم ظلم ہے وہ شرک ہے۔ یعنی یہ قابل غور ہے کہ اللہ کی نظر میں جو چیز انتہائی بری ہے اور عظیم ظلم، اللہ کی نظر میں کسی چیز کا عظیم ہو جانا، یہ خود ایک اپنی جگہ پر قابل توجہ ہے، اور اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ عظیم ترین ظلم جو ہے یہ شرک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک کم از کم صاحبان ایمان کی ذمہ داری اور بہرحال عادت یہی ہے کہ جو مخاطب ہیں ان سے گفتگو ہے۔ ہم اہل ولا ہیں اور ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے کہ ہم امیر المومنین کے پیروکار ہیں۔ آج ہمارا مذہب مذہب تشیع ہے، اور شیعہ مذہب سے ہم وابستہ ہیں، اور اس کے اوپر فخر ہے، ناز ہے کہ ہم نے امیر المومنین کے راستے کو اپنایا ہے، اور مولا کائنات کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچے ہیں۔ تو ظاہر اس بات اپنوں کے ساتھ میں گفتگو ہے۔ ہمارا مذہب مذہب توحید ہے، اور ہو سکتا ہے بعض افراد کے ذہن میں اس سے قبل میں نے یہاں جو مجلس میں کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی توحید کے حوالے سے باتیں بیان ہوئی تھی، اسی سلسلے کو سمجھیے آگے بڑھاتے ہوئے یا اس حوالے سے باتیں کہ ہمارا مذہب مذہب توحید ہے، یعنی مذہب شیعت۔ اور یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہاں توحید میں کوئی کمی پائی جاتی ہے۔ میں اپنی ذمہ داری رکھ کر رہا ہوں کہ جتنی خالص توحید شیعت میں ہے، اتنی خالص توحید کسی بھی اسلامی فرقے میں قابل تصور نہیں ہے، یعنی اتنی خالص توحید کہیں نہیں ہے۔ جہاں بھی توحید ہے اس میں کہیں نہ کہیں شرک کی ملاوٹ ضرور ہے، اور اگر کہیں خالص توحید ہے وہ صرف مذہب اہل بیت میں ہے، صرف آل محمد کے یہاں ہے، جہاں شرک کا شائبہ نہیں ہے، شرک کا تصور نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں صرف توحید ہے، وحدانیت پروردگار ہے۔ تو اصل ہمارے مذہب کی بنیاد بھی توحید ہے۔ یہاں پر یہ قابل غور ہے کہ آیت نے ولایت خدا کو بیان کیا ہے، اور انسان اس وقت تک موحد نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ کی ولایت کا اقرار نہ کر لے۔ یعنی توحید کا گویا ایک نتیجہ ہے کہ ولایت خدا کو تسلیم کر لے، اور جب انسان ولایت خدا کو تسلیم کرے گا تب اللہ کی وحدانیت کو سمجھ سکتا ہے، اور تب شرک سے محفوظ رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ تو ظاہر سی بات ہے
ہے کہ توحید کے لیے، وحدانیت پروردگار کے لیے اور شرک سے بچنے کے لیے ایک منزل ولایت بھی ہے. البتہ وہ اس بحث میں نہیں جاؤں گا، مکمل جو اقسام ہیں، اور بہرحال اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ اس توحید کی وہ سخت بحثوں کو میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. کیونکہ ہمارے یہاں جو توحید ہے اور مذہب اہل بیت میں توحید کا مفہوم ہے کہ توحید کا مطلب صرف اللہ کو ایک مان لینا نہیں ہوتا ہے. پہلے ظاہر اشارتاً اس نے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے توحید کے 4 مرحلے ہیں، اور جب تک انسان ان 4 مرحلوں تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک موحد نہیں بن سکتا ہے. یعنی پہلی منزل ہے اللہ کو ہم ذات کے اعتبار سے ایک مانیں کہ اللہ 2 نہیں ہے، اور اسی میں اللہ 2 نہیں ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ مرکب بھی نہیں ہے، یعنی 2 چیزوں سے مل کر بن گیا، ایسا بھی نہیں ہے. یعنی نہ تو 2 خدا ہو سکتے ہیں، نہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں اس کے اندر کسی چیز کی ترکیب پائی جاتی، یعنی کسی چیز سے ملا ہوا ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد دوسری منزل ہے کہ اللہ کے جتنے صفات ہیں سب عین ذات ہیں، یعنی اللہ کی کوئی صفت اللہ سے الگ نہیں ہے. اللہ میں ہر اچھی صفت پائی جاتی ہے، ہر کمال پایا جاتا ہے، لیکن اس کا ہر کمال اس کا عین ذات ہے، یعنی اس کا کمال اس کی ذات سے الگ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اللہ الگ ہو، اس کا کوئی کمال الگ ہو. دنیا میں جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی صاحب کمال ہیں، ان کی ذات الگ ہے، ان کا کمال الگ ہے. یعنی ایک زمانہ وہ تھا کہ جب وہ تھے لیکن ان کا کمال نہیں تھا. لیکن اللہ وہ ذات ہے کہ جہاں پر ذات اور کمال الگ الگ نہیں ہے. اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے تمام صفات عین ذات ہیں. اس کے لیے بچوں کے لیے ایک سامنے کی مثال ہے کہ اللہ کے بارے میں جو ہم تمام صفتوں کے قائل ہیں، تمام کمالات اور تمام اچھائیوں کے قائل ہیں، اور یہ جو جملہ کہا ہے کہ عین ذات ہے، اس کا ایک مفہوم ہے کہ مثلا آج ہمارے سامنے کی مثال ہے شکر ہے. جو چیز شکر ہے وہی مٹھاس ہے. ایسا نہیں کہ شکر الگ ہو مٹھاس الگ ہو، اور نہ مٹھاس کو شکر سے الگ کیا جا سکتا ہے. یہ صرف مثال کو بات پہنچانے کے لیے. یہی معاملہ کسی حد تک اللہ کے لیے ہے. یعنی اللہ کے اندر ساری اچھی صفتیں ہیں، سارے اچھے کمالات ہیں، سارے کمالات اللہ کے یہاں ہیں، اور اس کے ہاں تمام کمالات اس کے عین ذات ہیں. یعنی جو اللہ ہے وہی کمال ہے. اس کو ہمارے ہاں توحید صفاتی کہا گیا ہے، چونکہ اس کے مقابلے میں شرک ہے. جتنا جتنا ہم توحید کے قائل ہوں گے اتنا اتنا ہم شرک سے بچ سکتے ہیں. اور پھر تیسری منزل آتی ہے. اس منزل کو طے کرنے کے بعد وہ ہے توحید افعالی. یہ توحید افعالی کا مرحلہ انتہائی سخت ہے. بعض روایات میں ہے کہ افعال کے اعتبار سے یا اس توحید کی منزل میں بہت سے افراد شرک کا شکار ہو جاتے ہیں. حتیٰ بہت سے صاحبان ایمان بھی شرک کا شکار ہیں. حتیٰ ایک روایت ہے کہ بہت سے افراد کے ہاں شرک کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اندھیری رات میں سیاہ پتھر کے اوپر چلتی ہوئی سیاہ چونٹی. یعنی جو مثال دی گئی ہے کہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر کے اوپر، کالے پتھر کے اوپر چلتی ہوئی سیاہ چونٹی کی جسے اچھی سے اچھی آنکھ بھی دیکھ نہیں سکتی ہے. اس کا مطلب بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کے وجود میں کہیں نہ کہیں شرک پایا جاتا ہے. یعنی اس اعتبار سے اپنے کو شرک سے بچا لینا آسان نہیں ہے. اور ہم اس وقت علی والے بنیں گے جب ہر شرک سے اپنے کو بچا لے جائیں. یعنی ہم علی والے اس وقت ہوں گے جب ہر طرح کے شرک سے اپنے کو محفوظ رکھ لے جائیں. جتنا ہم توحید کی طرف آئیں گے اتنا علی والے بن سکتے ہیں. جتنا ہم اپنے کو شرک سے بچائیں گے اتنے ہم شیعہ بن سکتے ہیں. یعنی شیعت کا مطلب یہ ہے کہ جو شرک سے اپنے کو بچا لے. تو یہ تیسری منزل ہے کہ جہاں پر افعال کے اعتبار سے بھی، یعنی کاموں کے اعتبار سے اللہ جتنے کام کرتا ہے اکیلا ہے. البتہ اس میں بہت سے قسمیں ہیں. مثلا اللہ خالق ہے، اکیلا خالق ہے. اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی اور خالق ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی خلق نہیں کر سکتا ہے. البتہ اس میں بھی بہت سے نظریات ہیں. آج ہمارے یہاں بھی اس ملک میں ہے ایک نظریہ یہ ہے کہ مثلا دنیا میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، اور یہ کسی حد تک نظریہ خود مسلمانوں میں بعض فرقوں کا ہے کہ مثلا دنیا میں اچھائیاں بھی پائی جاتی ہیں اور برائیاں بھی پائی جاتی ہیں. جب کائنات میں دنیا میں برائی اور اچھائی ہر چیز ہے تو اللہ برائیوں کا خالق نہیں ہے. جب اللہ برائیوں کا خالق نہیں ہے تو بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے. اور جب دنیا میں برائی اچھائی دونوں ہے تو ایک خالق ہے جو اچھائیوں کو خلق کر رہا ہے اور ایک خالق ہے جو برائیوں کو خلق کر رہا ہے. یعنی ایک خالق برائیوں کا جو غلط نظریہ یہ بھی شرک ہے. یعنی اگر یہ عقیدہ ہے کہ ایک اچھائیوں کا خالق ہے برائیوں کا خالق ہے تو یہ بھی ہمارے لیے شرک ہو جائے گا. توحید کا مطلب ہے کہ عقیدہ رکھنا خالق بس ایک ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں. یعنی خالق صرف ایک ہے جسے ہم معبود کہتے ہیں، پروردگار کہتے ہیں. اب یہیں پر ایک بات آ گئی، تو برائیوں کو کس نے خلق کیا ہے؟ برائیوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟
البتہ ایک مفصل بحث ہے، لیکن صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں. یہ بھی یقین رکھیے کہ برائی کوئی وجود نہیں رکھتی. برائی کسی شے کا نام نہیں ہے. اچھائی اور کمال سے دوری کا نام برائی رکھا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ برائی کوئی شے ہے، کوئی حقیقت ہے. کمال اور اچھائی سے دوری اختیار کر لے، اسی کا نام ہم برائی رکھتے ہیں. اللہ نے کسی بری چیز کو خلق نہیں کیا. اللہ اچھائیوں کا خالق ہے. اللہ نے اچھائیوں کو خلق کیا ہے. یہی انسان جب ان کمالات اور اچھائیوں سے دوری اختیار کر لیتا ہے، یا یہ کہا جائے کبھی کبھی کسی اچھی چیز کا غلط استعمال برا بن جاتا ہے. یعنی کبھی کبھی مثال کے طور پر بچوں کے لیے ایک مثال عرض کر دوں، اللہ نے برائیوں کو خلق نہیں کیا ہے. مثال کے طور پر کوئی چاقو سے کسی کو قتل کر دے تو ظاہری اعتبار سے ہمارے لیے ظلم ہے. یعنی ظاہری اعتبار سے ظلم ہے کہ آپ نے کسی سے چاقو سے کسی کو قتل کر دیا. لیکن انسان سے بتائیے، یہ جو چاقو کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ کسی کا گلا کاٹ دے، تو پہلی چیز یقین رکھیے یہ خود چاقو کے اندر کمال ہے کہ اس کے اندر کاٹنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. یعنی یہ چاقو کا کمال ہے، عیب نہیں ہے کہ اس کے اندر کاٹنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. جب اس کا کمال ہے تو یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ اس کمال کا استعمال اچھے کام میں کرتے ہیں، برے کام میں کرتے ہیں. یعنی اس کمال کا استعمال ہم نے کیا ہے. اسی کمال کا استعمال کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اسی کمال کا استعمال انسان کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتا ہے. تو معاملہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز بری پیدا بری نہیں. اللہ نے کسی کائنات میں برائی کو خلق ہی نہیں کیا، بلکہ اچھائیوں سے دوری کا نتیجہ ہے جسے برائی کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی خالق صرف ایک ہے، دو نہیں ہے. یہی معاملہ ہے ربوبیت میں ہے. البتہ یہ بحث نہیں ربوبیت میں نہیں کہ رب صرف اللہ ہے. یہیں پر ایک منزل آتی ہے جسے ہم لوگ حاکمیت کہتے ہیں. جسے ہم لوگ حاکمیت کہتے ہیں. حاکمیت کا مطلب ہوتا ہے کہ حکومت کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے، حکم دینے کا حق صرف اللہ کو ہے، کسی سے کچھ کروانے کا حکم صرف اللہ کو ہے، اختیار صرف اللہ کو ہے. یعنی حاکمیت اللہ کی ہے، حکومت اللہ کی ہے، اور اللہ ہی کو حق ہے کہ کسی کے اوپر حکم جاری کرے. حاکم کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. اور یہی توحید کی ایک انتہائی سخت قسم ہے کہ جس کو ہم حاکمیت کا نام دیتے ہیں. اور شاید وہ بات ذہن میں ہو کہ یہ جو حاکمیت ہے، اللہ کا حاکم ہونا، جو توحید کی ایک قسم ہے، یعنی ہم اللہ کو اگر ایک مانتے ہیں تو یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی حاکم نہیں ہو سکتا ہے. اور یہیں پر ایک بات عرض کروں کہ انسان کی اشرفیت اسی وقت باقی رہ سکتی ہے کہ جب کسی ایسے کے حکم کے آگے سر کو جھکائے جو اس سے افضل ہو. انسان کی انسانیت اسی وقت باقی رہ سکتی ہے جب ایسے کے آگے سر تسلیم کو خم کرے جو اس سے افضل ہو. اور اس کائنات و ہست بود میں اگر انسان سے کوئی افضل ہے تو تنہا اس کا خالق ہے. یعنی اس دنیا میں اگر کوئی انسان سے افضل ہے تو تنہا اس کا خالق ہے. جب انسان سے افضل صرف اس کا خالق ہے تو حکم دینے کا حق صرف اللہ کو ہے، کسی انسان کو نہیں ہے. یعنی حاکم بننے کا حق کسی کو نہیں ہے. لہذا ہمارا مذہبی اعتبار سے جو عقیدہ ہے کہ حاکم صرف اللہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم مانے تو یہ ہماری اشرفیت پہ آ جا رہی ہے. اس لیے کہ ہم نے یا تو اپنے سے کمتر کو اپنا حاکم مانا ہے یا اپنے سے برابر والے کو حاکم مانا ہے. نہ تو ہم سے کمتر ہمارا حاکم ہو سکتا ہے، نہ ہم سے برابر والا ہمارا حاکم ہو سکتا ہے. اور ظاہر پر انسان سے افضل کوئی نہیں. جب انسان سے افضل کوئی نہیں ہے تو نہ اگر حاکم بن سکتا ہے وہ اللہ بن سکتا ہے. تو ہمارے اللہ کے علاوہ کسی کی حاکمیت نہیں ہو سکتی. جب اللہ کے علاوہ حاکمیت نہیں ہے تو ہمیں صرف اللہ کو حاکم ماننا ہے. ہاں اللہ کے علاوہ اگر کسی کو حاکم ماننا ہے تو اسی کو حاکم ماننا ہے جسے اللہ نے حاکم بنایا ہے. اگر حاکمیت کا تصور ہے تو صرف اس لیے ہے جسے اللہ نے حاکم بنایا ہے وہ ہمارے لیے حاکم ہے. جسے اللہ نے حکومت دی ہے اسے حاکمیت کا حق ہے. لہذا اگر ہم کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم مانتے ہیں تو اسی کو حاکم مانتے ہیں جسے اللہ نے حاکم بنایا ہے. اور یہی تو اللہ کی حاکمیت کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جسے حاکم بنا دیا ہے اسے تسلیم کر لیا جائے. یعنی ہمارے یہاں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو حاکم بنائیں گے. نہیں، اللہ جسے بنائے گا بس ہمارا فریضہ ہے مان لینا.
اور اسی لیے کہ اگر پوری دنیا مل کر بھی کسی کو حاکم بنائے تو وہ حاکم نہیں بن سکتا ہے. یعنی اگر ساری دنیا مل کر بھی کسی کو حاکم بنا دے وہ حاکم نہیں بن سکتا ہے. اور اللہ جسے حاکم بنا دے ساری دنیا اس کی حاکمیت کا انکار کر دے تو پھر اس کی حاکمیت کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو آج حاکمیت کا یہ بھی حاکمیت اور اسی حاکمیت کو ہمارے ہاں ولایت سے تعبیر کرتے ہیں. ولایت کا ایک مفہوم ہے حاکمیت. انما ولیکم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف تمہارا حاکم اللہ ہے. ولایت کے معنی حکومت کا حق صرف اللہ کو ہے, حاکمیت کا حق صرف اللہ کو ہے, حکم صرف اللہ کا چلے گا. جب اللہ حاکم ہے اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ جو میں نے کہا کہ توحید کا سخت مرحلہ یہی حاکمیت کا تسلیم کر لینا یعنی ولایت کا. اور اگر آپ کے ذہن میں پرانی آیات ہوں تو قرآن میں شیطان کا واقعہ موجود ہے اور شیطان نے توحید کے سارے مرحلوں کو طے کیا ہے لیکن یہی حاکمیت اور ولایت اس کی حد سے اتر نہ سکی. یعنی شیطان نے سارے توحید کے مرحلوں کو طے کیا لیکن اس کی حاکمیت اور ولایت کو نہ سمجھ سکا. اور شیطان نے جو انکار کیا ہے اس کی ولایت و حاکمیت کا انکار کیا. اس لیے کہ اگر شیطان اللہ کو حاکم اور ولی مانتا تو اللہ کے حکم کا انکار نہ کرتا. اگر شیطان اللہ کو حاکم اور ولی مانتا تو اللہ کے حکم کا انکار نہ کرتا. اور پھر اللہ کے حکم کے انکار کی بنیاد پر شیطان کو راندہ بارگاہ کر کے کم از کم ایک معیار تو پیش کر ہی دیا گیا, لاکھ اللہ کے ماننے والے ہو جب تک اس کی حاکمیت و ولایت کو تسلیم نہ کرو اللہ کے ماننا نہیں ہو سکتا. اس کی حاکمیت و ولایت کو نہ مانا جائے اللہ کے ماننا نہیں ہو سکتا. اللہ والے اور توحید تو اسی وقت ہوگا جب ہم اللہ کی حاکمیت کو بھی تسلیم کریں. تو اسی لیے یہ بھی ایک توحید کی قسموں میں سے یعنی ولایت ہمارے ہاں توحید کی قسموں میں سے ہے. حاکمیت توحید کی ایک قسم ہے یعنی توحید افعالی میں سے کہ اللہ صرف حاکم ہو سکتا ہے, حکم صرف اللہ کا چلے گا. لہذا جب اللہ حکم دے تو ہمیں اس کے آگے سر کو جھکانا. اور ایک بہت پہلے کہیں پر ایک جملہ عرض کیا ہے کہ خود شیطان کا واقعہ اس بات کا گواہ ہے کہ جہاں تک حاکمیت کی بات آتی ہے بہرحال دنیا میں بہت سے اللہ کی حکم کا انکار کرنے والے پائے گئے ہیں. شریعت کی مخالفت یہ حکم کی مخالفت ہے یعنی شریعت کی مخالفت حکم کی مخالفت ہے. اور جب حکم کی مخالفت ہے تو اس حکم کی مخالفت کی بنیاد پر کتنوں کے لیے اللہ نے اعلان کیا کہ ہمارے دین سے باہر ہو گیا. یعنی کتنے ایسے احکام ہیں جس کی لوگ مخالفت کرتے رہتے لیکن کتنوں کے لیے اللہ نے کہا کہ نہیں ہمارا ماننے والا نہیں. یا کتنوں کے لیے اللہ نے کہا کان من الکافرین کافرین میں سے ہوگا. اس کا مطلب ہر حکم کے انکار سے بھی انسان ایمان سے باہر نہیں ہوتا ہے. ہر حکم کے انکار سے بھی انسان البتہ اللہ کے احکامات کی اہمیت ہے, گناہگار ہوگا, معصیت کار ہوگا, اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے کی بنیاد پر اسے سزا ملے گی. لیکن بعض احکامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اگر اس کا انکار کر دیا تو ساری زحمتوں پر پانی پڑ جاتا ہے. بھائی حکومت تو اللہ کی ہے, حاکمیت تو اللہ کی ہے, اللہ کا ہر حکم ماننا ہے, لیکن بعض احکامات ایسے ہیں کہ اگر اس کا انکار کر دیا تو ساری زحمتیں گئی. خود شیطان کا واقعہ گواہ ہے کہ وہ احکامات کو مانتا رہا لیکن اللہ کا ایک حکم تھا جس کے آگے سر کو نہ جھکایا. وہ حکم یہ تھا کہ ہمارے بنائے ہوئے جو مان لے. اس کا مطلب بعض احکامات کی مخالفت میں ہم دائرہ ایمان میں تو باقی رہ سکتے ہیں لیکن اگر اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانا تو ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. منزل ہے یعنی توحید افعالی کے بعد یعنی افعال میں بھی تمام کاموں میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ہر کام صرف اللہ کر سکتا ہے. اور حتیٰ ہمارے لیے توحید کے لیے یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ حتیٰ ہم ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں تو جب تک ادھر سے مشیت و مرضی نہ ہو ہم ہاتھ نہیں ہلا سکتے.
ہم جو زبان چلا رہے ہیں جب تک ادھر سے مشیت و مرضی نہ ہو ہم زبان بھی نہیں چلا سکتے. توحید کے ایک معنی یہ ہوتے ہیں یعنی دنیا میں کوئی بھی ذرہ اس کے بغیر نہیں چل سکتا. کسی بھی چیز میں ذرہ برابر صلاحیت نہیں ہے. حتیٰ ہمارے پاس جو قوت ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے, اختیار ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے, قدرت ہے وہ بھی اللہ کی دی. ہاں اس قدرت و اختیار کا استعمال ہمیں اپنی مرضی سے کرنا ہے. یعنی اس قدرت و اختیار کا استعمال ہمیں اپنی مرضی سے کرنا ہے. اور یہ اپنی مرضی سے استعمال کرنے کا اختیار اس لیے دیا ہے تاکہ انسان اور جانور میں فرق واضح ہو جائے. یہ اللہ نے اختیار اسی لیے دیا ہے کہ اگر ہم نے تمہیں انسان بنایا ہے, جانور نہیں بنایا ہے, اور انسان بنا کر اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اختیار اس لیے ہے تاکہ تمہاری اشرفیت باقی رہے. اس لیے کہ کسی کو کسی کام پہ مجبور کر دینا اور ہوتا ہے اور اختیار کے ساتھ دونوں راستے دکھا کے آزاد چھوڑ دینا یہ اور ہوا کرتا ہے. اصل اختیار کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ بتا دیا کہ غلط کیا ہے اچھا کیا ہے. اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ کس راستے پر چلنا ہے, اور اس لیے فیصلہ کرنا ہے تاکہ ہم اپنی عقل کا امتحان دے سکیں. اللہ نے قدرت دی ہے, اختیار دیا ہے, طاقت دی ہے, سب کچھ دیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اختیار بھی اسی نے دیا ہے. لیکن اس اختیار کا استعمال یہ ہمارے اوپر ہے. زبان ہمارے پاس ہے, دی ہوئی اللہ کی ہے, قوت گویائی بھی اسی نے دی ہے, لیکن اس زبان کا استعمال ہمیں اپنے اعتبار سے کرنا ہے. چاہے تو اس زبان کا استعمال سچائی کے لیے کریں اور چاہے اس زبان کا استعمال جھوٹ کے لیے کریں. چاہے اس زبان کو آپس میں لوگوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کریں, چاہے اس زبان کو لوگوں کو آپس میں توڑنے کے لیے استعمال کریں. اختیار ہمیں ہے, اللہ نے اختیار دیا ہے. حتیٰ یہ بھی عقیدہ رہے جب چاہے وہ اختیار سلب کر سکتا ہے, لیکن وہ اس کی مصلحت ہوتی ہے کہ چھوٹ دیتا رہتا ہے. کبھی تو تمہاری غیرت جاگے گی کہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو کہاں استعمال کر رہے ہو. دی ہے اس کا استعمال کن کاموں میں. حتیٰ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا ذہن ہے, یہ ذہن بھی دیا وہ اسی اللہ کا ہے, یہ ہماری فکر ہے, اس کی بھی اللہ ہی کی ہے. جب اللہ کی دی ہوئی فکر ہے, ذہن ہے, تو یہی تو فیصلہ کرنا ہے کہ اگر انسان ہے تو اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کا استعمال کن کاموں میں کرنا ہے. آیا اس ذہن کا استعمال فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے کرنا ہے یا اس ذہن کا استعمال فتنہ و فساد کو روکنے کے لیے کرنا ہے؟ اس ذہن کا استعمال دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں کرنا ہے یا اس دی ہوئی اللہ کی نعمت کا استعمال دوسروں کو نقصان پہنچانے میں کرنا ہے؟ بعض لوگ سب سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی تو ذہن ہے. آدمی ایک کمال سمجھتا ہے کہ جتنا لوگوں کو بیوقوف بنا لے سمجھتا ہے کہ اتنا ہی ہوشیار ہے. یہ بیوقوف بنا کر انسان ہوشیاری کا ثبوت نہیں دیتا ہے, بلکہ دوسروں کو بیوقوف بنا کر انسان اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مارتا ہے. اس لیے کہ جس نے قوت گویائی دی ہے, طاقت دی ہے, ایسا نہیں کہ ہم اس کے ہاتھ سے نکل گئے. آج نہیں کل اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا. جب کل اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا تو اسی کو تو جا کر جواب دینا ہے کہ جو ذہن ہم نے دیا تھا اس کا استعمال کن کاموں میں تم نے کیا ہے. لیکن ہم نے دی تھی اس کا استعمال تم نے کن کاموں میں کیا ہے, پلٹ کے اسے جواب دینا ہے. تو یہ بھی ایک منزل ہے ہمارے ہاں توحید کی. اور بہرحال اس توحید کے سلسلے میں باتیں بہت سی ہیں, لیکن ایک جملہ عرض کروں گا کہ جہاں تک توحید کی بات ہے اس کی آخری منزل آتی ہے توحید عبادی کی, یعنی عبادت صرف اللہ کی ہے, معبود صرف اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا. البتہ اس سے پہلے کے جو مرحلے ہیں سب میں ہمیں آگے بڑھنا ہے, لیکن آخری منزل توحید عبادی کی ہے. یعنی عبادت کے لائق کائنات میں صرف ایک ذات ہے, وہ خدا ہے. اور جب تک ان چاروں منزلوں پہ ہم نہ آ جائیں یا عقیدہ نہ رکھیں ہم شیعہ نہیں بن سکتے. یعنی توحید ذاتی میں بھی ہم عقیدہ رکھیں کہ اللہ ایک ہے, توحید صفاتی میں بھی ہم عقیدہ رکھیں کہ اللہ واحد ہے, توحید افعالی میں بھی ہمارا عقیدہ ہو کہ صرف وہی اکیلا ہے, اور توحید عبادی میں بھی عقیدہ ہو کہ صرف اللہ ایک ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ آج سب سے زیادہ اگر کسی کے اوپر شرک کے الزام لگتے ہیں وہ وہی ہیں کہ جن کے یہاں سے توحید کا پیغام دنیا تک پہنچا ہے. ورنہ اگر اہل بیت کے درس توحید نہ دیا ہوتا تو دنیا کو معلوم کیا ہوتا توحید کسے کہتے ہیں. اگر آل محمد نے درس توحید نہیں دیا ہوتا تو آج دنیا کو معلوم کیا ہوتا توحید کسے کہتے ہیں. یہ تو احسان ہے اس گھرانے کا جس نے
اپنی عظمتوں کے ذریعے سے اعلان کیا ہے کہ اپنی کوتاہ فکری کے ذریعے سے خدا کو پہچاننے کی کوشش نہ کرو، بلکہ آؤ آل محمد کی عظمتوں کے ذریعے سے خدا کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ اور یہ جو آئے ولایت میں نے پیش کیا، اس آئے ولایت کا تو ایک مفہوم ہی یہ ہے کہ اگر توحید کے لیے اللہ کی ولایت تک پہنچنا ضروری ہے اور تمہیں اس ولایت کا پہچاننا ضروری ہے، چونکہ تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ خالق کی ولایت کو سمجھ سکو، لہذا اس خالق نے ایک احسان یہ بھی کیا ہے کہ اسی مخلوق کے درمیان کچھ لوگوں کو ولایت دے کر پیغام دیا ہے۔ پہلے مخلوق کی ولایت کو سمجھا کر خالق کی ولایت سمجھ جائے۔ یہ رسول ہو والذین آمنوا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے ان کی ولایت کو سمجھو، تمہیں سمجھ میں آئے گی جس نے ولایت دی ہے اس کی ولایت کیسے ہوتی ہے، جس نے مولا بنایا ہے اس کی ولایت کسے کہتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے سمجھو جنہیں اللہ نے مولا بنایا ہے، جنہیں اللہ نے ولایت دی ہے، گویا جب تک ان کی ولایت کو نہ سمجھ لو اس خالق کی ولایت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے کہ انسان مخلوق کی ولایت سے سمجھے کہ جب ان کی ولایت ایسی ہے تو جس نے انہیں ولایت دی ہے اس کی ولایت کیسی ہوگی۔ اور اسی لیے جو ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ الزامات شرک کے شیوعی کے اوپر ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور بدعت کرتے ہیں اور فلاں چیز کرتے ہیں، جبکہ میں اپنی ذمہ داری بہرحال عالم بھی موجود ہیں اور مناسب نہیں تھا کہ میں ان کی بات پڑھتا، لیکن بہرحال حکم تھا۔ تو ہمارے ہاں ہرگز شیعت میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک بات میں یہاں پر عرض کروں گا کہ اگر بعض افراد کسی بھی عنوان سے شرک آمیز گفتگو کریں تو اس کا ذمہ دار ہمارا مذہب نہیں ہے، یعنی کسی فرد کی باتوں کا ذمہ دار ہمارا مذہب نہیں ہے۔ ہمارا دین یہ پیغام دیتا ہے کہ لوگوں سے مذہب کو نہ پہچانو، افراد سے دین کو نہ پہچانو، دین کو پہچانو تاکہ تمہیں افراد سمجھ میں آ سکے، مذہب کو پہچانو تاکہ مذہب والے سمجھ میں آ سکے۔ پہلے شیعت کو پہچانو تب معلوم ہوگا علی کا شیعہ کسے کہتے ہیں، پہلے اسلام کو پہچانو تب معلوم ہوگا مسلمان کسے کہتے ہیں۔ آج دنیا کا عالمیہ یہ ہے کہ غیر مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام پہچاننا چاہتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ عجیب و غریب انداز سے یا مختلف مصلحتوں کی بنیاد پر اسلام کا لبادہ اوڑھ لینے والوں کے ذریعے سے ہم اسلام کو پہچان سکیں، نہیں ہو سکتا ہے۔ آج مصیبت یہی بھی کہ لوگوں نے اسلام مسلمانوں سے اسلام کو پہچاننا چاہتے ہیں، تو نہیں ہو سکتا ہے کہ مسلمان سے کوئی اسلام کو پہچان لے، نہیں، پہلے دنیا اسلام کو سمجھے تب سمجھ میں آئے گا مسلمان کسے کہتے ہیں۔ یہی غلط فہمی یہاں بھی ہوگی، یہ نہ سوچیں کہ ہم شیعہ کو دیکھ کر شیعت کو پہچان لیں گے، نہیں، پہلے شیعت کو پہچانے تب معلوم ہوگا علی کا شیعہ کسے کہتے ہیں۔ جب شیعت کو پہچانیں گے، اس لیے کہ شیعت میں ہمارے شرک نہیں ہو سکتا، بعض افراد ہو سکتا ہے، اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیے بہت سے افراد عالم اسلام میں لائے ہی اس لیے گئے تھے، یہ بعض لوگوں کو مسلمان بنایا ہی اس لیے گیا تھا، بعض لوگوں کے چہروں پر اسلام کی نقابیں ڈال ہی اس لیے گئی کہ جب وہ کردار دنیا کے سامنے پیش کیے جائیں گے تب دشمن کو موقع ملے گا اسلام کے اوپر انگلی اٹھانے کا۔ یعنی بعض افراد کو اسی لیے دنیا نے مسلمان بنایا، جیسے آج آپ کے زمانے میں IS اور داعش جیسے افراد ہیں، انہیں دار اسلام میں لایا اس لیے گیا تھا کہ ان کے ذریعے سے اسلام کے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع ملے۔ جب یہ کام عالم اسلام میں ہو سکتا ہے تو آپ مطمئن نہ رہیے کہ آپ کا ایسا کام نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا اسلام کی اتنی دشمن نہیں ہے جتنی شیعت کی دشمن ہے۔ اس دنیا کو اس دنیاوی اسلام سے خطرہ نہیں ہے جتنا اسلام محمدی سے خطرہ ہے، ورنہ دنیا کے آج کتنے اسلامی ممالک ہیں، ان اسلامی ممالک سے دنیا کو خطرہ نہیں ہے، صرف ایک ملک سے ہے۔ کس بنیاد پر؟ بھائی اسلام ہر ملک میں ہے ظاہری اعتبار سے، تو اگر جب ہر ملک میں اسلام ہے تو خطرہ ہر ایک سے ہونا چاہیے، فتنے ہر جگہ برپا کرنے چاہیے، لیکن کہیں مخالفتیں نہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اور اسلام اور ہے اور ایک ملک کے اندر اسلام ہر اسلام سے خطرہ نہیں ہوتا ہے، دنیا کو اسی اسلام سے خطرہ ہے جو علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے آیا ہے، دنیا کو اسی اسلام سے خطرہ ہے جو کربلا کے ذریعے سے آیا ہے، اس لیے کہ دنیا کو معلوم ہے کہیں بھی اسلام ہو وقت پڑھنے پر وہ سر جھکا سکتا ہے، لیکن اگر علی اور حسین کے ذریعے سے اسلام ہوگا کیسے بھی حالات آ جائیں یہ سر کبھی جھک نہیں سکتا۔
اس اسلام سے جو کربلا والوں نے بتایا، جو علی ابن ابی طالب نے بتایا. اس بات کا ثبوت ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک اسلام آج ہمارے الحمدللہ، اور ہمیں ناز ہے اس اسلام کے اوپر. ہم نے علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے اسلام کو حاصل کیا، جو ہم نے حسین ابن علی کے ذریعے سے اسلام کا. اور اس اسلام میں بہرحال آج جہاں میں نے کہا الزامات کی باتیں بہت سے آج دنیا میں شیئر کرتے ہیں، لیکن ایک جملہ صرف عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں امیر المومنین کی عظمتیں مسلمات تاریخ میں ہیں، اور دنیا کا تنہا ایک ایسا انسان ہے، ورنہ فطری اعتبار سے بہت حد تک لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی حیثیت سے زیادہ اپنے کو منوانا چاہتے ہیں. یہ انسان میں کسی حد تک ایک اسے بیماری کہا جائے، یہ ایک مرض کہا جائے کہ آدمی جتنا ہوتا ہے اس سے زیادہ منوانا چاہتا ہے. کسی فیلڈ میں ہو، کسی میدان میں ہو، چاہتا ہے کہ ہم کو جتنے ہیں اس سے زیادہ مان لے لوگ. اسی کے لیے سارے جتن ہوتے ہیں، ساری کوششیں ہوتی ہیں اپنی حیثیت کو منوانے کے لیے. اسے حیثیت نہیں کہا جاتا جسے منوانا پڑے. اسے حیثیت نہیں کہا جاتا ہے جس کے لیے پیسہ خرچہ کرنا پڑے. تو پھر یہ حیثیت نہیں، حیثیت وہ ہے جسے دنیا خود بخود مانے. دنیا کی ایک مزاج ہے، ہر انسان میں بہت حد تک جتنا ہے اس سے زیادہ اپنے کو منوانا چاہتا ہے. لیکن دنیا میں تنہا ایک ذات ایسی، پوری انسانی تاریخ میں تنہا ایک ایسا انسان ہے. آپ پوری انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھ، کہیں بھی آپ کو ایسی نظیر نہیں مل سکتی ہے کہ کوئی ایک انسان ہو جسے دنیا خدا ماننے پر تیار. یعنی دنیا کا تنہا ایک انسان. اس کے علاوہ آپ کو پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملے گا کہ دنیا اسے خدا ماننے پر تیار ہو اور وہ دعوے سے کہہ رہا ہے کہ ہم خدا نہیں ہیں بلکہ ہم تو بندے ہیں، خدا وہ ہے، ہم تو عبد ہیں، وہ ہمارا معبود ہے. اس سے بڑھ کر علی ابن ابی طالب کی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ امیر المومنین کی عظمتوں کے لیے امیر المومنین دنیا کے تنہا انسان ہے جسے لوگ خدا مان رہے. لیکن اس علی ابن ابی طالب نے کہا کہ ہم خدا نہیں، ہمارا خدا تو وہ ہے. رک کر ایک بات عرض کروں، وہ فرقہ جس نے مولا کائنات کو خدا کہا، نصیری ہم لوگ کہتے ہیں. اور معمولاً ہمارے ہاں ایک تصور ہے، ایک بات جوانوں کے لیے، کہ ہم ہر چیز میں امیر المومنین کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہیں. ہم مولا کائنات کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہیں. جب امام علی کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہیں تو ہر جگہ ہمیں علی کی خوشی کا خیال کرنا ہے. ایک سوال صرف مجمع سے کہ انصاف سے بتائے، کیا کبھی علی ابن ابی طالب نصیری سے خوش ہوئے ہیں؟ یعنی کیا کبھی مولا کائنات نصیری کی باتوں سے خوش ہوئے ہیں؟ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ، کیا کبھی ذرا امیر المومنین غضبناک ہو جاتے تھے؟ اور غضبناک ہوئے ہیں، ناراض ہوئے. امیر المومنین نصیریوں پر غضبناک ہوئے. تو جب ہماری خوشی علی کی خوشی ہے تو سچا علی والا وہی ہوتا ہے جو نصیری سے خوش نہیں ہوتا ہے بلکہ نصیری سے ناراض رہتا ہے. ولایت نہیں کہتے ہیں کہ ہم سوچیں کہ ہمارا قصیدہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم نصیری کا تذکرہ نہیں کرتے. ہماری تقریر اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک نصیری کا بہرحال نصیری ہم خوش نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم اسی سے خوش ہوتے ہیں جس سے علی خوش تھے. علی نصیری سے خوش نہیں ہو تو علی والا کبھی نصیری سے خوش نہیں ہوتا. ہرگز ہمارے یہاں ذرہ برابر نصیری سے ناراضی ہو جانا یا خوش ہو جانے کا تصور نہیں. صلوات پڑھ دے بر محمد. اس بات کا اعلان ہے کہ وقت ختم ہو گیا. یہ بس مکمل ہوئی بات ہے.
باتیں پیغام کے طور پر، ایک پہلی چیز ہے کہ ہمارے یہاں جو توحید ہے، یعنی اللہ صرف ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے، یعنی ہمارا شرک نہیں ہے۔ اللہ کا کسی بھی چیز کو اگر شریک بنایا جائے تو اسے شرک کہتے ہیں، کسی بھی معنی میں کسی بھی چیز کو اگر ہم اللہ کا شریک مانیں تو اسے الحمدللہ ہمارے کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ تو جب کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور دوسرا عقیدہ ہے کہ سب سے عظیم ذات مولا کائنات کی، یعنی سب سے عظیم ذات امیر المومنین کی، اس لیے کہ جسے لوگ خدا ماننے پر تیار ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عظمتیں ہیں، کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر لوگ اپنی عدم معرفت کا ثبوت دے رہے تھے، نہ کچھ کمالات۔ تو امیر المومنین کو ہم ہرگز خدا نہیں مانتے۔ آج جو ہمارے یہاں الزامات لگتے ہیں کہ فلاں چیز میں شرک کرتے ہیں، فلاں چیز کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں، فلاں چیز میں شرک کرتے ہیں، ہوتا ہے کہ فلاں چیز کو اللہ کا شریک بنا۔ آپ انصاف سے بتائیے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے عظیم ذات پیغمبر کے بعد امیر المومنین کی، یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد پہلی ذات نبی کریم ہے اور اس کے بعد مولا متقیان ہے۔ اس سے عظیم کائنات میں کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ جب امام علی سے عظیم دنیا کی کوئی شے نہیں ہو سکتی ہے، اور آج الزام ہے کہ فلاں چیز کو اللہ کا شریک بنا دے، آپ انصاف سے بتائیے جب انتہائی عظیم چیز کو ہم نے اللہ کا شریک نہیں مانا ہے، جب عظیم چیز کو ہم نے اللہ کا شریک نہیں مانا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا، تو میں دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ کے شریک نہیں ہو سکتی۔ کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم کو شرک کرنا ہوتا تو پہلے ذات علی میں ہم شرک کر رہے ہوتے۔ جب علی کی ذات میں ہم شرک کو حرام سمجھتے ہیں تو پھر علی کے علاوہ ہر چیز کو اللہ کا شریک بنانا جائز نہیں سمجھتے۔ تو ہمارے ہر کی شرک نہیں ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ جہاں تک الزامات کی بات ہو، ایک بات قابل غور صرف فرض کرنا ہے، الزامات نہیں ہے اور کسی پر طنز بھی مقصد نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ قابل غور ہے۔ ہم توحید کی اگر گفتگو کریں، عقیدہ یہ رکھنا ہے مسلمان رہنے کے لیے کہ اللہ اکیلا ہے۔ اور میں نے ابھی ایک بات کہی کہ توحید افعالی میں بعض چیزیں اللہ سے مخصوص ہیں، اور شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا ہم خالقیت میں کہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے، یعنی اللہ سے ہٹ کر اگر ہم خالق کہیں تو یہ ہمارے لیے شرک ہو جائے گا۔ یہ شرک ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو خالق مانیں۔ اگر یہ کہیں کہ اللہ کے ذریعے سے کوئی چیز خلقت میں آئی ہے، اللہ کے ذریعے سے کسی چیز نے خلق کیا ہے، تو یہ عین توحید ہوگا۔ لیکن اللہ کے مقابلے میں اگر ہم مانیں تو پھر یہ شرک ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں اللہ سے مخصوص ہیں، توحید یہ ہوگی کہ ہم اس کو اللہ سے مخصوص مانیں۔ میں طنز ہرگز نہیں کر رہا ہوں، لیکن صرف ایک قابل غور چیز ہے۔ آج جو خلافت کی بات آئے، صاف صاف میں عرض کروں، خلافت، وصایت، ولایت کی بات آئے، پیغمبر کی بات ہے، اس میں عالم اسلام میں دو فرقوں میں عالم اسلام بٹا ہے۔ ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انبیاء کا معین کرنا اللہ کا کام ہے، اسی طریقے سے نبی کے جانشین کا معین کرنا بھی اللہ کا کام ہے۔ یعنی جانشین نبی کا بھی معین کرنا اللہ کا کام ہے، یعنی ہمیں دین میں کوئی اختیار نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ شیعت کا مطلب ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ سارے اختیارات صرف اللہ کو حاصل ہیں، کسی کو حاصل نہیں ہے، یعنی سارے اختیارات اللہ کو، ہمیں کوئی اختیار نہیں۔ عالم اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، جہاں تک خلافت کی بات، ان کا اپنا ایک عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اس کے اوپر ان کی دلیلیں ہیں، لیکن یہ قابل غور چیز ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بھئی خلیفہ ہم بنائیں گے، لیکن تمام قرآن، بعض آیات کو بھی ہمارے محترم مولانا نے پیش بھی کیا، بعض قرآنی آیات کو اگر آپ دیکھیے، جہاں جہاں وصایت، ولایت، خلافت، جتنی بھی اس طریقے کی تعبیرات ہیں، ان تمام چیزوں کو قرآن نے اپنی جانب نسبت دی ہے۔ یعنی جہاں رہبریت کی بات آئی ہے، ہدایت کی بات آئی ہے، ولایت کی، امامت کی، خلافت کی، نبوت کی، جتنی بھی تعبیرات ہیں، سب میں اللہ نے اپنے سے منسوب کیا ہے۔ یعنی گویا اس کام کو اللہ نے اپنا مخصوص کام کہا ہے، قابل توجہ ہے۔ یعنی قرآن کا معنی ہے کہ چاہے ولایت کی بات آئے، خلافت کی بات آئے، وصایت کی بات آئے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا کام ہے۔ جب ہمارا کام ہے، قرآن کہہ رہا، اللہ کہہ رہا، تو ہم موحد تو اسی وقت ہوں گے جب یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کا کام ہے۔ اگر ان آیات کے ہوتے ہوئے ہمارا عقیدہ یہ ہو جائے کہ اللہ کا کام نہیں ہے بلکہ امت کا کام ہے، میں جہاں یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کا کام نہیں، امت کا کام ہے، یہی تو شرک کہلاتا ہے۔
کہ پیغمبر کے بعد جانشین معین کرنا حتیٰ نبی کے بس میں نہیں ہے، صرف اللہ کا اختیار ہے۔ اور اسی لیے انما ولیکم اللہ، اسی اللہ نے ولایت دی ہے، اسی اللہ نے ولی بنایا، اور اتنا یقین ہے کہ اللہ کسی کو کچھ دے گا تو کم از کم اپنی عظمتوں کا خیال کرتے ہوئے ایسے ہی کو دے گا جس کے اندر لیاقت و اہلیت پائی جائے۔ بنیادی چیز ہے کہ جس کے اندر لیاقت پائی جائے، اہلیت پائی جائے، اور اس لیاقت و اہلیت کو پہچانوانے کے لیے اس نے بہت سے راستے بھی اپنائے۔ بعض شخصیتوں کو اس لیے پیش کیا کہ اگر تم بعض افراد کی لیاقت و اہلیت کو نہیں پہچان سکتے ہو تو آؤ بعض افراد کے ذریعے سے بعض افراد کی لیاقت کو پہچانو۔ ایک ذات گرامی نبی کریم تمہیں پہچانوانے والے، اور پھر اگر ختمی مرتبہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر نبی کی جگہ پر کوئی نہ کوئی ایسا ہو جو ہمارے سامنے ایک لیاقت اور اہلیت رکھنے والے کو پہچانوا سکتا ہو، کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہو جو نبی کی جگہ پر ہمیں اس اہلیت رکھنے والے تک پہنچا سکتا ہو۔ لہذا اسی بنیاد پر پیغمبر نے اپنی زندگی میں ایک جملہ فرمایا، فاطمہ بسط منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر نبی کریم کا کام ہے ہدایت کرنا، رہنمائی کرنا، اور جو لیاقت رکھنے والے ہیں ان کی طرف رہنمائی کرنا، تو بسط منی اس لیے بھی کہا کہ جو کام ہمارا ہے وہی کام فاطمہ زہرا بھی کریں گی۔ اور گویا اگر جز رسالت ہے، اس کا مطلب ہے کہ نبی کے بعد اگر ہمیں صاحب ہدایت کو پہچاننا ہو، صاحب ولایت کو پہچاننا ہو، صاحب منصب کو پہچاننا ہو، لیاقت رکھنے والے کو پہچاننا ہو، ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو تنہا فاطمہ زہرا۔ نبی کریم نے اپنے بات کے لیے فاطمہ زہرا کو اس لیے بطور معیار پیش کیا کہ اگر ولایت کو پہچاننا ہے تو آؤ فاطمہ زہرا کے ذریعے سے پہچانو۔ اور جز رسالت کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی میں خطا کا تصور نہیں ہے تو فاطمہ زہرا سے بھی خطا کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ جب فاطمہ زہرا سے خطا کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، اب یہ تمہارا اسلامی اور ایمانی فریضہ ہے کہ آؤ غور کرو کہ بعد نبی فاطمہ زہرا نے کس کو اپنا رہبر و رہنما مانا ہے۔ اب یہ تمہارا فریضہ ہے کہ آؤ دیکھو فاطمہ زہرا کا عمل کیا ہے، فاطمہ زہرا کا کردار کیا ہے، کس ذات گرامی کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کس کا دفاع کرنے کے لیے ساری شہادتیں اور ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ اس لیے بھی تھا کہ اگر اللہ نے مجھے حق اور باطل کے لیے معیار بنایا ہے اور تم آؤ فاطمہ زہرا کو نگاہوں میں رکھو، حق کو بھی پہچان سکتے ہو اور باطل کو بھی پہچان سکتے ہو۔ اور یہ کام قابل غور ہے کہ حضرت زہرا نے ہمارے سامنے اتمام حجت کیا ہے۔ اتمام حجت یہ تھا کہ کوئی بھی کم از کم جناب سیدہ کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم حق اور باطل کو پہچان نہیں سکے۔ جناب سیدہ نے احسان یہ کیا ہے کہ حق کو بھی پہچانوایا ہے، باطل کو بھی پہچانوایا ہے۔ یعنی اس معاملے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے غلط فہمی ہو گئی، نہیں، ہمارے لیے صدیقہ طاہرہ ایک معیار ہے، اور اس کے ذریعے سے جس سے خوش ہوں گی وہی حق ہوگا، اور جس سے ناراض ہوں گی اس کے لیے حق کا تصور نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک معیار ہے ہماری، اور پھر قربانیاں دے کر ایک پیغام دیا۔ ہمارا مشن پیغام کو پہنچانا ہے، اور اس پیغام کے لیے اگر صدیقہ طاہرہ کا عمل ہے تو ساتھ ہی ساتھ امام علی کا عمل بھی ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی ولی خدا، ولی خدا کا مطلب یہ ہے کہ بغیر مصلحت اور مشیت خدا کے علی نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ علی نے ہمیشہ مصلحت پروردگار کو دیکھا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا ممکن ہے کہ علی جیسے ایک طاقتور، بہادر اور شجاع کے ہوتے ہوئے کوئی دروازے پر آگ و لکڑیاں لے کر آئے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے؟ بظاہر امام علی جیسا ایک طاقتور اور بہادر کیا ہو سکتا ہے کوئی اس طریقے کا عمل انجام دے سکے؟ روایات ہیں کہ دروازے پر آگ لکڑیاں آئی ہیں اور جلایا گیا ہے دروازہ، اور جناب سیدہ پر گرا ہے اور جناب محسن شہید ہوئے ہیں، یہ سب مسلمات تاریخ میں ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا ممکن ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے سارے واقعات ہو جائیں؟ کیا امیر المومنین کے ہوتے ہوئے سب کچھ ہو جائے؟ ظاہر نہیں ہو سکتا ہے۔ علی ابن ابی طالب جیسا ایک انسان، یہی تو علی نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے۔ علی کے بازوؤں میں طاقت ہے، علی کے بازوؤں میں قوت ہے، لیکن علی نے کبھی صرف اپنے جذبات کو نہیں دیکھا ہے، بلکہ علی نے اپنے مشن کو دیکھا ہے۔ علی کا سکوت، علی کی خاموشی، علی کا صبر، علی کا تحمل اس بات کا پیغام تھا کہ ہم نے اپنے جذبات کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے اپنے ذمہ داریوں کو دیکھا ہے۔ ہمارا مقصد حق کا پہنچانا ہے،
ہمارا مقصد باطل کو اس کے مشن میں کامیاب ہونے نہیں دینا. اور اگر علی ابن ابی طالب جیسے ذات گرامی نے اپنی نگاہوں کے سامنے یہ سارے واقعات دیکھ لیے اور دیکھ کر اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے، تو علی نے ہمارے جیسوں کو پیغام دیا ہے کہ جذبات کے بہاؤ میں بہ جانا ولایت علی نہیں کہا جاتا ہے. امیر مومنین کے چاہنے والے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جذبات کے بہاؤ میں بہ جاؤ. علی کی محبت کا مطلب ہے کہ تمہیں زمانے کی ضرورتوں مصلحتوں کو دیکھنا ہے. تمہارا فریضہ ولایت علی کے پیغام کو پہنچانا ہے، پیغام ہدایت کو پہنچانا ہے. پیغام ہدایت کو پہنچانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ تمہیں ہر زمانے میں باطل کی سازشوں سے آگاہ پہ رہنا ہے. ہر زمانے میں کچھ ایسے افراد ہیں جو فتنہ پھیلانے کے فراق میں رہتے ہیں. ولایت علی کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے افراد کو فتنہ پھیلانے کا موقع نہ دیا جائے. اور اگر علی ابن ابی طالب جیسے ذات گرامی فساد پھیلانے والوں کو روکنے کے لیے تلوار کو رکھ سکتے ہیں تو ہم اور آپ بھی محبت علی میں فسادیوں کو فساد پھیلانے سے روکنے کے لیے اپنے زبان پر قابو میں رکھ سکتے ہیں. علی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے زبان پہ آئے ہم کہہ دیں گے. ہمیں مصلحتوں کو دیکھنا ہے، تقاضوں کو دیکھنا ہے، ضرورتوں کو دیکھنا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کیسے پیغام ہدایت پہنچے گا، کیسے باطل اپنے مشن میں ناکام ہوگا. اس لیے کہ ہم ولایت علی سے وابستہ ہیں. نبی کریم نے یہی تو جملہ کہا تھا کہ اگر ولایت علی نہ ہوتی یا تمام کائنات ولایت علی پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا. یہ جو جملہ ہے کہ اگر ولایت علی پر دنیا جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا، اس کا مطلب علی کی ولایت لوگوں کو جنت میں لے جانے کے لیے. ولایت علی لوگوں کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے. اس کا مطلب ولایت علی اس لیے کیسے جہنمیوں میں کمی ہوگی، یعنی کیسے لوگوں کو جہنم سے جنت کی طرف لایا جائے گا. اب یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے وہ راستہ اپنانا ہے، وہ طریقہ اپنانا ہے، وہ انداز اپنانا ہے جس سے انسان کو موقع ملے جنت کی طرف آنے کا. ہمیں جنت کی طرف آنے والوں کے راستوں کو روکنا نہیں ہے، ہمیں جنت کی طرف آنے والوں کے راستوں کو کھولنا ہے. اس کے لیے ہو سکتا ہے بہت سے موقعوں پر جذبات پر قابو رکھنا پڑے، ہو سکتا ہے بہت سے موقعوں پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے، ہو سکتا ہے بہت سے موقعوں پر برداشت کے مرحلے سے گزرنا پڑے، ہو سکتا ہے دل کچھ کہہ رہا ہو. لیکن ایسے ہی موقعوں پر تو ولایت علی کا ثبوت دینا ہے کہ ہم جو دل میں آ جائے اس میں نہیں چلتے ہیں، بلکہ ہم ہر قدم پر مرضی امیر المومنین کا خیال کرتے ہیں. مصلحت علی کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب نے صبر سے کام لیا. امیر المومنین نے آسان امتحان نہیں کیا ہے. آپ اتنا زمانہ گزرنے کے بعد صرف جناب سیدہ کے مسائل بیان ہوتے ہیں، عالم کیا ہوتا ہے. کبھی سوچیے آج اتنا زمانہ گزرنے کے بعد جب سن کر یہ کیفیت ہوتی ہے تو مولا علی نے سنا نہیں تھا، مولا علی نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. علی سے بڑھ کر کون صابر ہو سکتا ہے؟ یہی تو علی ابن ابی طالب کا احسان ہے کہ اگر علی نے بعد وفات پیغمبر صبر و تحمل کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا تو شاید علی تلوار اٹھا کر فاطمہ زہرا کو بچا لیتے، لیکن نبی کی زحمتوں پر پانی چڑھ جاتا. علی ابن ابی طالب تلوار اٹھا کر فاطمہ زہرا کو تو بچا لیتے، لیکن اللہ کا دین مٹ جاتا. یہی تو علی نے احسان کیا ہے، فاطمہ کو قربان کر دیا لیکن دین الہی پہ آش نہیں آنے دیا. علی ابن ابی طالب کا احسان ہے کہ اپنی نگاہوں سے محسن کی شہادت کو دیکھ لیا ہے لیکن نبی کی زحمتوں پر پانی نہیں بھرنے دیا ہے. یہی تو علی کا احسان ہے کہ علی نے اپنی نگاہوں کے سامنے فاطمہ زہرا پر جلتے ہوئے دروازے کو دیکھ لیا ہے لیکن توحید پر آنچ آ جائے اس سے برداشت نہیں کیا ہے. یہ علی کا احسان ہے کہ علی نے قربانیاں دی ہیں توحید کے لیے اپنی نگاہوں کے سامنے، ورنہ خیرت دار انسان اپنے اوپر مصائب کو برداشت کر لے گا. کتنے ایسے نوجوان ہیں خود اپنا معاملہ ہو ایک غیرت دار انسان برداشت کر لے گا، لیکن انسان سے بتائیے اگر ناموس کی بات آ جائے کیا کوئی غیرت دار اس بات کو تصور کر سکتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہماری ناموس پر کوئی ہاتھ اٹھا لے؟ کیا ہو سکتا ہے ہمارے ہوتے ہوئے کوئی جرات کر لے کہ ہماری ناموس کے اوپر ظلم اٹھا لے؟ جب ہم اور آپ نہیں سوچ سکتے ہیں تو علی جیسا غیرت دار ہو. کیا ہو سکتا تھا مولا علی جیسے غیرت دار کے سامنے، امیر المومنین کی نگاہوں کے سامنے چلتا ہوا دروازہ ہی نہ گرے بلکہ سیدہ کو در و دیوار کے درمیان پیش کیا گیا. کائنات کے سامنے تسلیاں توڑ دیا. علی ابن ابی طالب کی نگاہوں کے سامنے علی کے لیے کتنا سخت مرحلہ ہے کہ بازوؤں میں طاقت ہے، قوت ہے، تب بھی علی کو صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس امتحان سے آگے بڑھنا. ایک انسان کے پاس قوت و طاقت نہ ہو، مجبور ہو جائے یا اور ہوتا. علی ابن ابی طالب مجبور نہیں تھے. علی ابن ابی طالب کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو تلوار اٹھا کر فاطمہ کو بچا لیں یا اپنے نگاہوں کے سامنے فاطمہ کی شہادت کو دیکھ کر اللہ کے دین کو بچا لیں.
علی نے فاطمہ کو قربان ہونا گوارا کر لیا، لیکن اللہ کے دین اور اللہ کے توحید پر آنچ نہیں آنے دی ہے۔ اور عزیزو تصور کیجئے جس وقت نگاہوں کے سامنے فاطمہ زہرا گری ہیں، اسی وقت مولا کائنات کا یہ بھی تو امتحان تھا، گلے میں رسی کا پھندا۔ یہ ایک ایسا امتحان ہے، آج ایک معمولی عزت اور معمولی وقار اور معمولی شان رکھنے والا انسان بھی یہ گوارا نہیں کر سکتا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اس کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا جائے، اور دنیا یہ نہ سوچے کہ علی کے بازو میں طاقت نہیں تھی۔ علی جو بدر و احد و خندق و خیبر میں اپنے شجاعت کے جوہر دکھا چکے تھے، ایسا نہیں ہے کہ علی کوئی معمولی انسان ہے، لیکن کم از کم دشمن کو بھی اتنا پتا تھا کہ علی اس موحد کا نام ہے جو گلے میں رسی کا پھندا تو برداشت کر لے گا لیکن دین الہی کو ناش نہیں آنے دے گا۔ دنیا کو معلوم تھا کہ علی ابن ابی طالب تمام طاقت اور شجاعت کے باوجود علی کو یہ تو گوارا ہے کہ گلے میں رسی کا پھندا پڑ جائے۔ لہٰذا جس وقت جناب سیدہ کونین بے ہوش ہوئی تھی، لوگ امیر المومنین کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر لے کر چلے ہیں۔ ایک دفعہ جب غش فاقہ ہوا، آپ تصور کیجئے کہ جس وقت بنت نبی گری، روایات اور سخت ہیں جو شہادت کی تاریخیں بھی ہیں کہ جس وقت لوگ آئے ہیں، اب یہ آپ کا فریضہ ہے کہ جائیے معلوم کیجئے تاریخ سے کون آیا ہے، کس نے آگ لگائی ہے اس وقت بنت نبی پر۔ لیکن روایات یہ ہے کہ جب تک طاقت تھی تب تک لوگوں کو علی تک پہنچنے نہیں دیا ہے، یہ بھی اتفاق کیا ہے۔ حتیٰ یہاں تک روایت ہے کہ جس وقت دروازہ گر گیا ہے تب بھی لوگوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا ہے، آخری وقت میں اپنا ہاتھ آگے بڑھایا لوگوں کو روکنے کے لیے، اور اس وقت ایک بار نبی کی بیٹی کے بازو پر ہوا ہے جس سے بازو ٹوٹا ہے، اور اس عالم میں بھی لوگوں کو آگے جب نہیں بڑھنے دیا تو ایک بار بنت نبی کے زانوں پر ہوا ہے جس سے پہلو ٹوٹ گیا، لوگ آگے بڑھے، اور جس وقت پہلو ٹوٹا ہے اس وقت بے ہوش ہوئی، کیونکہ ابھی دروازہ گرا ہے، بچہ پیٹ میں شہید ہو گیا ہے، بازو ٹوٹ گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے، کسی کو سوچئے پسلیوں میں معمولی درد ہوتا ہے، آدمی کی کیفیت کیا ہوگا، اور اگر کسی کے پسلیاں ٹوٹ جائے، اسی لیے فقیہ کا جملہ ہے لست ادری خبر المسماری سل صدرہا خزینۃ الاسرار، میں اس سینے کے پیل کے بارے میں نہیں جانتا کہ اس نے کیا ظلم اٹھایا، اسی لیے جس وقت سینے میں کیل در آئی ہے اس وقت پسلیاں ٹوٹی، اور جس وقت یہ منزل سے گزری ہیں بے ہوش ہو گئی ہیں، اور جب بے ہوش ہوئی ہیں تب لوگ علی بن ابی طالب تک پہنچے۔ گویا جب تک جان میں جان تھی لوگوں کو علی تک پہنچنے نہیں دیا، گویا دفاع ولایت کیا ہے، دفاع امیر المومنین کیا ہے، لیکن جیسے غش فاقہ ہوا اپنے غم کو بھول گئی، یعنی اس کیفیت میں بھی اپنا درد یاد نہیں ہے، اپنے غم کو بھول کے سب سے پہلا سوال یہ کیا ہے ابو الحسن کہاں ہے؟ جیسے ہی غش فاقہ ہوا سوال کرتے ابو الحسن کہاں ہے؟ کسی نے کہا کہ شہزادی علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر لے گئے، تڑپ گئی بیت الشرف سے برآمد ہوئی، اور ایک جملہ کہا تھا ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ بددعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دوں گی۔ عزیزو بنت نبی کا صرف یہ جملہ کہنا جو احسانات کیے ہیں ان سب کے اوپر، جو احسانات کیے ہیں امت مسلمہ کے اوپر معمولی نہیں ہے۔ بنت نبی نے صرف یہ جملہ کہا تھا ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں بددعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دوں گی۔ علی بن ابی طالب نے آثار قیامت دیکھے، لیکن خالی یہ جملہ زبان سے ادا ہو جانا کہ میں بددعا کر دوں گی، آثار قیامت دیکھے مولا کائنات نے فوراً سلمان کو بلایا، سلمان جاؤ فاطمہ سے کہہ دو بددعا نہ کریں۔ عزیزو دنیا میں کون ایسا انسان ہوگا کہ اپنے اوپر ظلم کو برداشت کر لے لیکن اپنے مشن کو مٹنے نہ دے، اپنے دین کو مٹنا نہ دے؟ علی کے گلے میں رسی ہے، علی کو یہ گوارا ہے کہ گلے میں رسی کا بندہ رہے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ عذاب الہی امت میں آ جائے۔ عزیزو آسان نہیں تھا ہدایت کا پیغام دینا ہے، جیسے آثار قیامت دے کے سلمان جاؤ بنت نبی سے کہہ دو کہ بددعا کے لیے ہاتھوں میں آگے ہاتھوں کو جوڑتے ہیں، شہزادی بددعا نہ کیجیے۔ ایک حسرت بھرا جملہ شہزادی نے فرمایا، سلمان کیا تم نہیں دیکھتے تمہارے آقا کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ سلمان کیا تم نہیں دیکھ رہے تمہارے مولا کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ ہاتھوں میں جوڑ دیا شہزادی، خود آقا نے فرمایا ہے بددعا نہ کیجیے۔ عزیزو فاطمہ زہرا نے بددعا تو نہ کی، لیکن اتنا تو تھا کہ جب وقت پڑا قربانیاں دے دی، لیکن اتنا تو اطمینان اور سکون ہو گیا کہ میں امام وقت کو بچا کر گھر تک لے آئی۔ عزیزو کی چاہتا عرض کرو ہے شہزادی، اتنی قربانیوں کے بعد اتنا تو دیکھ لیا کہ آپ نے امام وقت کو گھر تک پہنچا دیا، لیکن آئے
خدا